بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر میرا تعلق تو سر اقبال کو جب جانتے ہوں گے، مجھے طلحہ رحمانی نام ہے، وفاق المدارس العربیہ محبوب میں میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آپ کو تمام حضرات کو معلوم ہے، جیسا کہ 2 دن سے آج دوسرا دن ہے، سوشل میڈیا پر ایک خبر وہ بہت ہی زیادہ گردش کر رہی تھی، وہ بہت زیادہ مزید وائرل ہو گئی، اور میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو ہے عظیم ایک دینی درسگاہ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جس کے بانی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد زرملی خان رحمہ اللہ تھے، اور اب اس وقت جو ہے اس ادارے کے جو محتمم ہیں ان کے فرزند ہمارے برادر مولانا انور شاہ سلمہ اللہ ہیں، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کل جب سے یہ سلسلہ چلا اور یہ جب سب کچھ سامنے آئی تو ہم نے اسی وقت فوراً جو ہے ادارے سے ہم نے رابطہ کیا، جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور مولانا انور شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی، تو یہ جان کر ہمیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا عجیب بھی لگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کے علم میں نہیں تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے کچھ بڑی تکلیف کا۔ اور جب میں ہماری پہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں علماء، اور ان میں بھی ایک بے چینی پھیل گئی اور یہ سارا کچھ ہوا، جس میں جو تکلیف دہ بات تھی، ایک تو جہاں یہ ہے کہ مولانا جو ہے انور شاہ صاحب کی بات ہوئی، اور جو ایک طلبہ میں جو ایک استاد جس انداز میں بات کرتا ہے، اگر میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہزاروں مدرس نہیں، ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے ریکارڈ کے مطابق 2 لاکھ سے زائد علماء مدارس میں اس وقت تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ یہ سوچیں کہ طلبہ میں بیٹھ کر ایک استاد کس طرح کے انداز میں بات کرتا ہے۔ یہاں پر 2-3 غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوئی کہ وہ جناب وہ ان کا ایک نظام ادارے کا یہ حضرت شیخ کے زمانے سے تھا کہ وہ یہ پروگرام چلتا تھا، لائیو چلتا تھا، تو وہ چلا گیا اور اس کو جو ہے وہ ایک الگ انداز میں اس کو کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے کوئی بات جو ہے بھائی انور شاہ نے کوئی بات کی ہے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کی میں وہ نہیں کر رہا، یہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک غلط بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، لیکن ایک یہ والی بات۔ دوسری جو ایک اور تیسرے بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو طالب علم جو میرے اس وقت دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کا نام ہے ضیاء الحق، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ضیاء اللہ نام جو ہے نا ہمارے اس میں آ رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کا نام ضیاء اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ضیاء الحق ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ وہ جناب جو ہے ان کو جو مطلب جو ڈنڈے مارے گئے یا کچھ وہ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، یہ ایمرجنسی میں اسپتال میں ہیں، اور بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے، اور ایک بڑا ظالمانہ اور ایک وہ جو ہے اس کا ایک وہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ چیزیں اور باتیں تھیں، تو جب یہاں انتظامیہ سے بات ہوئی تو اس کے بالکل ایک خلاف بات ہمارے سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد جب ان سے رابطہ ہوا، اس برخوردار سے ہمارا جب رابطہ ہوا تو اس کی جب ہم نے باتیں سنی تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ ابھی میں مطلب ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، یا جس طرح ہمارے میڈیا والے کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ، تو ہیٹ آف دا مومنٹ مجھے بھی آج غصہ آئے گا تو ہو سکتا ہے میرے بھی منہ سے کچھ جو ہے نا ایسی باتیں نکل جائیں جس کو آج جو ہمارے یہاں مہذب دنیا ہے، وہ نامی گرامی جو مہذب دنیا کہہ دیتا ہوں میں، بعض اس لیے کہ وہ نامی گرامی یوں کہ وہ بعض مطلب اس عنوان اور ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا کبھی کوئی جو ہے نا کسی دینی ادارے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں مان لیتا ہوں انور شاہ صاحب کی غلطی ہے اور یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی آڑ میں ایک ادارے کو نہیں، پاکستان کے کئی بڑے بڑے اداروں کو جو اس وقت گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ایک وہ رویہ ہمارے سامنے افسوسناک آیا۔ پھر اور تو اور ہماری جو دینی شخصیات ہیں، ہم ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب انسان تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں ہماری اکابر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جب
نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ شخصیات وہ جن سے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ایک جذباتی اور ایک فطری ایک محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، جذباتی وابستگی، ان کے بارے میں کیا کیا کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ گند جو ہے اچھالا جا رہا ہے. مجھے خیر وہ غیروں سے تو کوئی وہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف افسوس تو ان سے ہے جو خود کبھی انہی اداروں کا حصہ رہے ہیں اور انہی اداروں میں بیٹھ کر اگر آج ان کو دو لفظ آتے ہیں تو وہ انہی دینی اداروں کی برکت سے ان کو آتے ہیں. کارن میری بات بہت زیادہ ہو گئی، میں تو بس صرف اس معاملے کو وہ کرنا چاہ رہا تھا. اور اس حوالے سے ہماری جو ہے اثر علوم کے جتنے جو بڑے حضرات ہیں، حضرات تشریف فرما بھی ہیں، اور ان سے بھی بات ہوئی، بھائی عمر شاہ سے بھی بات ہوئی، اور ہمارے بھائی برخوردار جو ہے ضیاء الحق سے بھی بات ہوئی، اور بہت ساری چیزیں جب ہم نے ابھی تفصیلات سنی تو وہ سب جو ہے. تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہیں اپنا ضیاء الحق جو ہمارے برخوردار ہیں، یہ طالب علم ہیں، تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بھی اپنی بات کر دیں اور پھر ہم انور شاہ بھائی جو ہے ان کی طرف آ جاتے ہیں. تو ضیاء الحق بھائی آپ فرمائیں. کل میرے پاس ٹھیک والا موبائل ہے، میرے پاس تھوڑا سا وہ سوشل میڈیا کا وہ نہیں ہے. کل دوست آگے پھر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے آپ کے بارے میں. میں نے بولا آپ دکھائے، لیکن اس میں جو ہے نا فیک ویڈیو تھی، وہ فیک آئی ڈی تھی، اس میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، ڈیلیٹ کر دیا ویڈیو. بعد میں جب میں نے سنا اور جو نا کمنٹس آ رہے تھے اور مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے تھے، مطلب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کمنٹس آ رہے ہیں، میرے استاد کیا کہے گا کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے ہے. تو جتنی بھی باتیں ہو گئی اور جو نا جتنی بھی سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ رویہ ہو گیا، یہ رویہ ہو گیا، وہ بات کو اتنی خوبصورت اور مزین کر دیتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، میں خود ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں ابھی مطلب مجھے کچھ ہوا ہی نہیں اتنا جتنا جو ہے نا انہوں نے بنا کے جو ہے نا آگے پیش کیا ہوا تھا. مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا، نہ میرے پاس اتنا ایسا موبائل وغیرہ تھا کہ میں ویڈیو بنا کے آگے بھیج دیتا کہ بھائی کچھ بھی نہیں، یہ خدا کا واسطہ ہے. ہم علماء کرام ابھی میں 3 مہینے کے بعد میری فراغت ہوتی تھی، 2 دن کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا. سارے علماء کرام مجھ سے جو ہے نفرت کرتے بھائی آپ تو وہی جو مدارس کے بارے میں اشاعت پھیلا رہے تھے. حالانکہ میری غلطی نہیں ہوتی، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اتنا بدنام کر دیتا علماء کے سامنے کہ میں ان کے سامنے جو ہے نا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا. تو شکر ہے ایک تو وہاں پر جو ہے نا بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو ایک وہ صحافی آئے تھے اسلام آباد سے، بات وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا. میں بولا ایسا نہ یہ موقع کوئی اور موقع نہیں ملے، یہی تو موقع ہے. میں اس لیے نا ان کے سامنے یہ بات کروں گا کہ بھائی استاد جی میں کلاس آج جا رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے والدہ کی وجہ سے میں جو ہے نا لیٹ ہو گیا تھا، میں نہیں گیا. دوستوں نے فون کیا تھا شاہ صاحب کہہ رہے آ جائے، تو میں نے استاد جی کو بھی معاف کیا. استاد جی مطلب یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ میں نے استاد جی کو معاف کیا کیسے استاد، لیکن شاگرد اور استاد کا معاملہ آ سکتا ہے. بہت سارے علماء کرام، مفتی صاحب، مفتیان کرام، بہت بڑے بڑے مدارس سے مجھے کالیں آ رہی تھی کہ بھائی ماشاء اللہ بہت مثبت انداز میں جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ بھائی آپ استاد جی کے پاس چلے جائیں. تو میرا مجھے صرف موقع ملے میں ڈائریکٹ جاؤں گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے ہمدرد ہوں گے میرے بارے میں جو ہے نا مطلب ان کو دکھ ہو چکا ہوگا کہ بھائی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا غلط ہوا. ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ جو ہے نا میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہو، لیکن جو ہے نا یہ میرے لیے مطلب میرے نقصان میں ہے سب کچھ. آپ لوگ جتنے بھی فون پہ آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں، میرے پاس کوئی بھی نہ ہے. خدا رہا جو ہے نا ہمارے درمیان جو ہے نا کوئی مسائل وغیرہ میں پیش ہے اور ہمیں پریشانی میں بن جائے. الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. ماشاء اللہ. میں جو ہے نا اپنا ضیاء الحق بھائی آپ نے بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یقیناً جب یہ باتیں کل جب میں نے سنی بھائی تو بہت ایک تو وہ ہوا، لیکن اس تکلیف کا جب سنا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گئے اور اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہی ایک بہت زیادہ آنکھ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور ضائع ہونے کے قریب ہے وغیرہ وغیرہ. میں صرف ضیاء الحق بھائی
آپ سے بیٹا یہ دوسرے کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ یہ کل یہ واقعہ کل آپ کہہ رہے ہو نا، جی جی لیکن یہ والی بات تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ کب ہوئی ہے؟ کل تو نہیں ہوا، مطلب یہ بات نکلی کل آئی، یہ جمعرات کی بات جمعرات کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اب اس کی بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ آج مطلب بدھ کا دن ہے، کل جمعرات کو ایک ہفتہ، مطلب آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد اور 6 دن کے بعد جو ہے وہ بات جناب کل وہ ہوئی، تو وہ جناب جو ہے نا خدا نہ خواستہ اگر اس کو کہیں کوئی ایسی تکلیف کچھ ہوئی ہوتی تو وہ جو ہے نا مطلب اتنے دن گزرنے کے بعد تو کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا۔ ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہوگی کہ آپ کے بھی علم میں کل یہ بات آئی، جی میں آپ کو بھی، ہاں اب دیکھیں یہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا دوسری میں صرف آپ سے یہاں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایک ویڈیو جو فیس بک پہ آپ کسی ہوٹل پہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندے نے وہ کیا اور آپ نے کہا کہ کسی صحافی نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے، تو وہ صحافی کا نام یا کوئی چینل یا اگر وہ سوشل میڈیا کوئی ایکٹیوسٹ ہے تو اس کا کوئی نام بتایا اس نے آپ کو کہ یہ کچھ بھی نہیں بتایا، اچھا صرف پوچھا آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، بس یہ موبائل۔ جی اب دیکھیں جس آدمی نے اس سے بات کی اس کا نام بھی اس کو نہیں معلوم، اور جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمدرد بن کر اور باتیں کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جائے کہ کتنا جو ہے نا اس کے اندر دروغ ہوئی، کیا کیا بہتان ترازی اور کیا کیا کچھ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو مطلب آپ سے کسی نے وہ جو یہ کہا آپ بائکیاں چلاتے ہیں، بائکیاں فارغ اوقات پہ، تو وہ انہوں نے اس حوالے سے آپ سے رابطہ کیا؟ کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر کہ بھائی یہ محنت کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت سارے مطلب فون کیا تھا، دعائیں دے رہے تھے ماشاءاللہ، سب جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میرے دل پہ لگ رہے تھے بہت سارے، لیکن کچھ ایسی باتیں آ رہی تھی کہ اس میں جو ہے نا کوئی منفی اثرات جو ہے نا جب میں آپ سے ملا تو میری کیا کیفیت تھی، میں نے آپ کو بتایا، میں بھی جب ان سے ملا تو میں نے کہا کہ میں تو بہت وہ ہوں گا کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصہ یہ جب مجھے ملے تو پٹیاں بندی ہوں گی، بڑی خوفناک کی صورتحال ہوگی اور کچھ وہ ہوگی، تو بہرحال میرا بہت دل خوش ہوا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے اور اس کو جو ہے نا اس کی علم میں، اس کی عمر میں، عمل میں خوب خوب برکتیں مقدر فرمائے، اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ اس سے خوب دین کا کام لے گا، اور یہ باتیں آپ حضرات نے ان کی بھی تفصیلاً سن لی، اور جو میں نے جو بات کرنی تھی وہ بھی آپ نے سن لی۔ اب جو ہے ہمارے بھائی مولانا انور شاہ صاحب، میں جو ہے نا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ان باتوں کی روشنی میں جو ہے مختصراً جو ہے جی جی ہاں آپ تو بات کرنا چاہیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ میں سب اساتذہ کرام سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سامنے مطلب مجھے معاف نہیں کرتے ہیں، دل میں جو ہے نا وہ سامنے تو معاف کر رہے ہیں لیکن دل میں جو ہے نا وہ مجھ سے پریشان ہے، ان سے جو ہے نا انتہائی معذرت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں کہ پاؤں میں پڑ جاتا ہوں، اگر وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تو میں 4 دن کے لیے آ رہا ہوں معافی مانگنے، اگر 4 مہینے ہو جائے پھر بھی میں آؤں۔ بات کرو اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا ہمارے یہ اداروں کی تربیت ہے، یہ ادارے ہمارے کیا تربیت کر رہے ہیں کہ اس بچے کا جو ہے، اور استاد ہے ڈانٹ ڈپٹ کی وہ کیا، مارا بھی ہوگا اور جو لگا، لیکن الٹا یہ بچہ، یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ جی بیٹا جی جی میں نہایت مشکور ہوں ہمارے مولانا صاحب اور بہت سارے ہمارے رفقا ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اس نے کسی صورت میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لہجہ بہت سخت تھا اور میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو شاید مسئلہ حدیث کے مناسب نہیں تھے، بلکہ شاید کیا حقیقتاً نہیں تھے، میں اس کے
اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں. اور ضیاءاللہ بھائی اگر آپ کو مجھ سے کوئی ذاتی تکلیف ہوئی ہے یا آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کسی بھی صورت میں ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اور تمام عالم اسلام کے ان مسلمانوں سے جن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ عالم کی شان یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے. اور ہم بھی انسان ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے. اور ہم تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع اللہ اور توبے کے سلسلے میں اس کے محتاج بھی ہیں اور ہماری یہ تربیت ہے. ہم خدا نخواستہ جیسے ہم لوگوں نے فرعون کہا اور کسی نے قارون کہا تو ان لوگوں کو اس کا حساب بروز حشر دینا ہے. اور خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی بھی غریب کو کہہ دیا یا کسی بھی دینی شخصیت کو کہہ دیا اور آپ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس طالب علم کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنا مکمل اعتماد اس پہ ظاہر کیا ہے اور اب ہمارے درمیان کوئی معاملہ کوئی نہیں ہے اور یہ اپنی کلاس میں موجود ہیں. اور ابھی سے میں ان کو دستار فضیلت کی مبارک دیتا ہوں. ماشاء اللہ. آپ نے بھی کہہ دیا، آپ کے دیکھیں آپ کے استاد ہیں ماشاء، انہوں نے آپ سے ایک طرح سے معافی مانگی. اور یہ ہے کہ مولانا بوگی آپ فرماتے جو آپ مجھے جی کہہ رہے تھے، مجھے بتایا گیا کہ حالات یہ جس کی وجہ سے یہ اس لیے کلاس میں سو رہے تھے کہ رات میں یہ والدہ کی خدمت میں کچھ پیسے کمانے یا بائکیا وغیرہ میں لگے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی. اگر معلوم ہوتی تو میں خدا نخواستہ کوئی ایسا ظالم آدمی نہیں ہوں. اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے تو ٹھیک ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے. اس کے یعنی کہ بدلے کے طور پہ ان کی والدہ کا علاج میرے ذمہ ہے تاکہ یہ رات کو سکون سے سو سکیں اور ان کا پھر میں پڑھائی ٹھیک سے ہو سکے. مکمل پڑھائی کریں اور بالکل بالکل ان کو ان کوئی کا ضرورت والدہ نہیں کا ہے علاج دنیا کرنے مکمل. کی، تکلیفیں کرنے کی. میں انشاءاللہ یہاں موجود ہوں اور ان کی والدہ کا علاج ہمارے ذمہ ہے اور وہ ہماری ماں ہے. ہم جو ہے سب اپنے بھائیوں کو چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ حاسدین اور جس قسم کے بھی دین دشمن عناصر ہیں ان کو ناکام کر دے. اور اللہ کا فضل ہے جیت ہماری ہو چکی ہے. ایک آخری بات میں اپنے تمام جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اب اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر جو ہے نہ ہمارے مطبوعات ہیں ضیاءاللہ بھائی ان کو بھی تنگ کرے اور نہ ہی جو ہے نا ادارے یا ان کو بھی رابطہ کر کے ان کو پریشان کریں، کیونکہ ہم بھی صحیح بات ہے کہ 2 دن سے کوئی بھی سویا نہیں ہے. جو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ رابطے کر رہے تھے تکلیف میں اور اس میں تھے. تو نہ اب یہ ہے کہ مہربانی کر کے اگر کسی کو ویسے اس موضوع پر یا اس ٹاپک پر پروگرام کرنا ہو انشاءاللہ الگ سے بیٹھ کے کر لیں گے، ہم سے کر لیں آ کے. اور لیکن یہ ہے کہ بس اب یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے اب ختم ہو چکا ہے اور نہ اس ٹاپک پہ ضیاءاللہ بھائی نے جس طرح یہ کہا اور نہ یہ ادارے والے نے کہا، نہ یہ اب اس موضوع پر کوئی کہیں بات کریں گے. جس طرح وہی ہے کہ آپ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو حاسدین ہیں یا جن کو ہے تو وہ تو مطلب ہماری باتوں میں بھی سب کچھ وہ کریں گے. وہ تو یہ مطلب جو دونوں نے ہی عجیب بات ہے کس طرح ماشاءاللہ ایک استاد اور شاگرد کا جو ہے نا عجیب وہ ہے، سب نے معاف کیا اور سب وہ کر دی. تو اب یہ ہے کہ جو مطلب جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں یا جو باتیں کرنے والے ہیں بس ان سے یہ درخواست کریں گے کہ بھائی اب ہماری طرف سے اور یہ ادارے کی طرف سے اور اس بچے کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میڈیا پر کسی بھی حوالے سے نہیں آئے گی. یہی ہمارا یہ بیان ہے اور یہی یہ ہے آن کیمرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس موضوع پر جو ہے مزید جو ہے کوئی بات نہ کی. جزاک میں آخری بات کرتا ہوں، جتنے میرے ہمدرد ہیں مطلب ہمدردی کرنا چاہتے تھے ابھی میرے ساتھ یہی ہمدردی کر کے اس بات کا قربان ہے. بس صحیح ہاں میں آپ کا جو ہے نا بہت شکر گزار ہوں. آپ اس بات کو جو ہے نا کو دبا لیں، آپ کی بہت جو ہے نا شکریہ ہوگا. آپ میں کہتا ہوں دعا میں اس سے کروا دوں. یہ طالب علم ہے دور حدیث کا اور ماشاءاللہ اس نے اتنی آج پیاری اور زبردست باتیں کی ہیں تو اور اس نے جس طرح جو ہے نا تو دعا بھی تم کراؤ گے. ہاں کوئی زیادہ نہیں دعا ہے.